یہ اللہ کا کرم و احسان ہے، ورنہ معمول تو یہ ہے کہ جب ہم سفر حج پر جاتے ہیں یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے ہیں، نیت تو میری یہی ہوتی ہے کہ واپس پھر کبھی نہ آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں سونا نصیب ہو جائے، زندگی وصول ہو جائے، لیکن اللہ تعالی کی مرضی، اگر واپس لوٹانا ہمارے وطن میں، ہمارے مقدر میں اس نے لکھا ہے تو لوٹ کر رہیں گے، اور پھر جب آنے کی گھڑی ہوتی ہے یقیناً وہ روح فرسا ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ سے واپسی کی گھڑی واقعی ایک سچے محبت کرنے والے عاشق کے لیے بہت ہی سخت امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کہ جو حسین منظر، جو خوبصورت وادیوں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں لے رہا تھا، اچانک واپسی کا وقت آ جاتا ہے، قافلے کے چلنے کا شور ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کشمکش میں رہتا ہے بندہ، لیکن میرے عزیزو ہم واپس وہاں سے آتے ہیں تو یہی عزم لے کر کے آتے ہیں کہ اے اللہ، مدینے سے اگر واپس جانا ہمارے مقدر میں تو نے لکھ دیا ہے تو فقط اب اس کام کے لیے ہمیں واپس لوٹا کہ وطن جائیں تو بھی زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی بات کیا کریں اور دین متین کی خدمت کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جیا کریں۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، انہیں دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت میں یہ سنا ہوگا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن میں ہی ہے، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ دو پہاڑیاں ہیں، کعبے کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ ان دو پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس لیے نشانیاں ہیں؟ اور قرآن میں چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو گھر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ میں بنا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور برکت کا ذریعہ بنے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کو اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کو کہتا ہے رب تعالیٰ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہاں پر کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے۔ سفر حج سے لوٹنے کے بعد اگر کوئی حاجی یہ عقیدہ لے کر کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ کیا چیز؟ بہت سارے جاتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ اس طرف پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ یہ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام بھیڑ سے نہیں چلتا، اسلام آتھینٹک چیزوں پر چلتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ حقانیت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اب تو ان کی اونچائیاں سب ختم کر دی گئیں، تھوڑی تھوڑی سی نشانیاں باقی رکھا ہے ایک سعودی گورنمنٹ نے، باقی سب تو مٹا دیا۔
صفا اور مروہ پر کیا ہوا کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے. سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، 6 ماہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قریب چھوٹے سے بچے، ان کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھی. کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آتا ہے، وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی. یہ دونوں پہاڑیوں میں تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا آس پاس ہوگا. 500 سے 700 میٹر کے درمیان ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی. صفا پر چڑھتی، پھر مروہ پر جاتی، پھر مروہ سے صفا کی طرف. لیکن اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب وہ سلا کر رکھی ہوئی تھیں زمین پر. روایات میں ہے کہ انہوں نے 7 چکر لگائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی پیدا فرمایا، جس کو آج پوری دنیا پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے، برکتیں بھی حاصل کرتی ہے. اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ٹوٹل 7 چکر ہوئے. اس کے بعد یہ بات اس واقعے کو ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی حاجی وہاں پر دوڑ لگا رہے ہیں. ہر عمرہ پر جانے والا وہاں پر دوڑتا ہے. میرے عزیزو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبوب بندی کی ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے واجب کر دیا. یہ اللہ کی نشانی ہے. دونوں پہاڑیاں، اب تم دوڑو گے، جو بھی حج کے لیے آئے گا، عمرہ کے لیے آئے گا، دوڑے گا. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، کیا آپ بھی کسی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں؟ کیا آپ بھی وہاں پر کسی کو پانی پلانے کے لیے دوڑتے؟ نہیں. آپ سب کو پتا ہے ہم آج وہاں پر دوڑ کسی کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایک محبوب بندی کی ادا پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. اب بات ایک نکتے کی میں عرض کرتا ہوں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ صفا اور مروہ. توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی طرف توجہ لے جا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ابھی شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہوئے ہیں. اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں سیدہ ہاجرہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے. لیکن جو دوڑ لگا رہی تھی، کس کے لیے دوڑ لگا رہی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے تو اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے. ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے، اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے. اے میرے عزیزو، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کوئی دوڑے تو یاد رکھنا قیامت تک اس بندے کو بھی اللہ نشانی بنا دیتا ہے. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج بر صغیر بلکہ عالم اسلام میں اگر ایک عبقری شخصیت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے تو اسی بنیاد پر کہ ایک نبی کی عزت اور اس کے پہرے داری کے لیے زندگی وقف کر دیا تھا، اور اللہ نے ان کی زندگی کو آج سارے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. میں اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں اس کو یہ سمجھ کر کے آیا کہ اب ہمیں اللہ تعالی کی نشانی اگر بننا ہے تو میرے عزیزو نبی کی عزت اور ان کی محبت کے لیے دوڑ لگانا ہوگا. وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک محب رسول جاتا ہے تو اپنے حبیب کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا ہے.
بعض بدبخت جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی ایسوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، قرآن امپورٹنٹ ہے، کعبہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا طواف کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نبی نبی کیا کہتے ہیں، یہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے، ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں وہ اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے، کعبہ اہم ہے۔ میں نے کہا احمق کو دیکھو، اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا؟ اگر وہ اہم نہیں ہے تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے، جس نے کعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے۔ اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا، اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو آؤ خانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبوئیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا، اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے۔ صفا مروہ ضرور دیکھیں، لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا، نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے۔ اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں۔ وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو۔ جو بھی حاجی، جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے۔ وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو۔ اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے، کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں
محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے، وہ لوگ جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. اور ظاہر سی بات ہے، حقیقت ہے، تاریخ بھی ہے. وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے. دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا. وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا، خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا. اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے، محفوظ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں، مشہور تو یہی ہے، لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے. صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر، بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، اے ہمارے رب، یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما، ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو. مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ، ایک رسول پیدا فرما. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا، کوئی اور رسول نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے. آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا، تاجدار کونین، رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے. اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں، تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور لوگوں سے کہا، سنو، عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے، میں وہی رسول ہوں. تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں. اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا. کہا گیا، مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا، ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی، اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا. میرے عزیزو، مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں، ریاضات ہیں. جگہیں تو سب عبادت کی ہیں، لیکن اگر سچا عاشق ہو تو وہ اپنے نبی کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا رہتا ہے. خانہ کعبہ صرف 4 کونے والی ایک عمارت کا نام نہیں ہے، اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے.
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں۔ آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، نہیں اس کے مکمل آداب ہیں، اس کے طریقے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں۔ حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں۔ اب انداز کیا ہونا چاہیے، طواف کا انداز کیا ہے؟ میرے عزیزو، ہے تو اللہ کی عبادت، لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں۔ فرمایا گیا حاجی کو احرام پہننے، احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا۔ رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا۔ پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے اذیت ناک سزائیں قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی۔ جو اکڑتے تھے زمین پر اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو۔ ہم جاتے ہیں، موقع تو نہیں ملتا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر۔ اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے، پہلوانوں کا انداز۔ باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو، رمل کرو۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے عزیزو، خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں، شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے۔ حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی۔ حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی، کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا۔ کیا کیا تکلیفیں اٹھائی۔ 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ کیسا سوشل بائیکاٹ؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں۔ کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے۔ شاہد ابی طالب، یہ مشہور ہے سیرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ مدینے گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے، صحابہ کے باغیچوں پر حملے کرتے، مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا اس کو مار پیٹ کرتے۔ انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی، مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں۔ حضور 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے، لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، بہت جلدی اسے کھینچ لیا جاتا ہے۔
ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایسے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے، مجھے امید یہی ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو یہ اپنے ہی گھر میں بے آب و دانہ اور بغیر کسی پرسان حال کے دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ انتظار کریں۔ ہاں، جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے تو زیادہ نہیں، تھوڑے دنوں تک یہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب اچھا ہے، بلکہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فرعون، شداد، ہارون، حامان، قارون سب آ کر کے گئے۔ ان کے پاس مال بھی تھا، تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، سب تھا، لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے وہ باقی نہیں رہے۔ میرے عزیزوں، 6 سال گزرے ہجرت کے، 6 سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ۔ نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جدال، نہ کوئی قتل و قتال۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے جماعت جماعت بنا کر کے، وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے ہیں۔ سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، خاندانوں میں درار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا مقابلہ کرنے کی سکت بھی نہیں رکھتے تھے۔ مکہ فتح ہوا، وہ صحابہ جو مکہ میں مارے گئے تھے، پیٹے گئے تھے، ان کا مال، ان کی جائیدادیں ہڑپی گئی تھی، وہ سب صحابہ واپس آئے ہیں۔ سوچیں آپ، تصور میں جائیں، جن صحابہ کو گھر بار سب چھوڑ کر کے مدینے جانا پڑا تھا، آج 6 سال کے بعد جب وہ واپس آئے، ان کے ساتھ کتنی خوشیاں تھی جانتے؟ ایک تو اپنا وطن، ایک تو اپنا آبائی گھر مل رہا ہے، اپنی وہی پہچانی ہوئی زمین، اس پر پلس یہ ہے کہ خانہ کعبہ آج کھلا ہوا مل رہا ہے۔ جہاں پر آنے پہ ان پر پابندی تھی، آج ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اذان یہ دے سکتے ہیں، نماز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی خوشیوں کا وقت ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا فتح مکہ کا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ 10,000 کی تعداد میں تھے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ صحابہ کی کیفیت ہی الگ تھی، وہ وجد میں تھے، کوئی دیواریں چومتا، کوئی مٹی اٹھا کر چومتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے میری نعمت واپس عطا کی۔ انہی میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جب ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھ رہے تھے جو ہتھکڑیوں میں تھے، آج مجبور تھے، تو ان کے سامنے سینہ تان کر کے طواف کرنے لگ گئے، اکڑ کر کے طواف کرنے لگے۔ طواف تو ہو ہی رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے اس صحابی کے، حضرت سعد اور ایک صحابی تھے۔ کہا کہ یہ کس انداز سے چل رہے ہو تم؟ حضرت عمر آ کر روکنے لگے، یہ کس انداز سے آج تم چل رہے ہو؟ یہ طواف کا طریقہ ہے۔ تو حضرت عمر جب روکنے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے پکارا اور کہا، عمر چھوڑ دو، اس کی ادا کو اللہ بھی پسند کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ دشمنوں کے سامنے اسی طرح سے زندہ رکھے۔ میرے عزیزو، اپنوں کے لیے ہم سینہ تان کر نہیں کھڑے ہوں گے، اپنوں کے لیے کبھی اکڑ و غرور نہ ہو، لیکن اللہ سے دعا یہی کریں کہ اس کے دشمنوں اور اس کے حبیب کے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ ہمارا سینہ چوڑا رہے، ہمیشہ ہم سینہ تان کر کے کھڑے رہیں۔ میرے عزیزو، طواف میں جب رمل کرتے ہیں 3 چکر،
تب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا. طواف کرنے والے حاجی کو بھی ہر بار طواف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتا ہے, یا اللہ تعالیٰ یہ درس دے رہا ہے کہ اے حاجی دیکھ, آج یہاں تیرے کوئی دشمن نہیں ہے جو تو سینہ تان کر چل رہا ہے. مکہ میں کون دشمن ہے تمہارے؟ وہاں پر طواف کے دوران کون دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. لیکن تجھے یہ درس دیا جا رہا ہے, بننا ہے اس طرح چل کر کے تو غلام مصطفیٰ بن جیسے صحابہ تھے. ان کی ادائیں تو دیکھ کہ میرے حبیب کے جو غلام چلتے تھے تو وہ کس کے لیے سینہ تانتے تھے؟ وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے اور اللہ کے دشمنوں کے لیے. میرے عزیزوں, میں نے سفر میں اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی عبادت ہو وہاں میرے مصطفیٰ کی خوشبو تلاش کرو. نیت یہی تھی کہ جاؤں حج پر تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ میرے مصطفیٰ کی یاد ہمارے سینے میں ہمیشہ رکھے. اور اللہ کا فضل اور کرم ایسا ہوا میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے. میں آپ کو بتاؤں ہم جو حج کے لیے اس سال گئے تھے, اس سال کی بات کر رہا ہوں, بدھ کے دن مینا جانا ہوتا ہے. اس سال ہم جو گئے بدھ کے دن مینا گئے. جمعرات کے دن بدھ کی رات ختم ہو گئی تھی, جمعرات کو ہم مینا میں قیام کیے. 5 وقت کی نمازیں جمعرات کے دن مینا میں نماز پڑھنی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں, جمعرات کو ہم کہاں گئے؟ مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھے. اور جمعہ کو ہم عرفات کے میدان میں تھے. عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن ظہر اور عصر ملا کر کے پڑھی جاتی ہے. اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد جمعہ کی جو رات آتی ہے یعنی سنیچر کی رات, وہ مزدلفہ میں قیام کیے. اور اس کے بعد سنیچر کی جو صبح تھی اس دن کنکریاں مارنے ہوتا ہے بڑے شیطان کو. ایک ہی شیطان کو 7 کنکریاں سنیچر کے دن مارے. اور اس کے بعد سنیچر کے دن ہی قربانی کیا. سنیچر کے دن ہی ہم نے اپنے بال منڈائے اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا. آپ کو میں بتاؤں, جمعرات کے دن مینا میں, جمعہ کے دن عرفات میں, اور سنیچر کے دن یہ سارے ارکان ہوئے. حدیثیں اٹھا کر کے میں پڑھ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جو آخری حج فرمایا, صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو آخری حج تھا حضور پاک جمعرات کے دن مینا میں موجود تھے, اور جمعہ کے دن میرے آقا عرفات کے میدان میں تھے. اور وہ آخری خطبہ جو حضور نے عطا فرمایا پوری امت کے لیے وہ عرفات کے میدان میں جمعہ کے دن تھا. اور جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہی جو سنیچر کی رات آتی ہے میرے آقا نے مزدلفہ کی طرف کوچ فرمایا, مزدلفہ میں رات گزاری. اور جب سنیچر کی صبح ہوئی حضور پاک نے کنکریاں ماری اس شیطان کو, رجیم کو. اور سنیچر کے دن ہی میرے آقا نے قربانی بھی فرمایا, بال بھی حلق فرمائے, اور سنیچر کے دن ہی خانہ کعبہ کا طواف بھی فرمایا. میرے عزیزو, اس حج کو حج اکبری کہتے ہیں, عام زبان میں حج اکبری کہتے ہیں. میں اس بات پر رشک کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اس سال تو نے جو حج ادا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کا بھی موقع عطا فرما. حج تو حج ہے, کسی بھی دن کریں, جب بھی وہ حج آئے, حج کا دن جب بھی آئے. لیکن جب یہ میچ ہو جائے تو عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ دن جب آتے ہیں تو یاد آتی ہے کہ آج بھی جمعہ ہے, آج عرفات کا دن ہے, اور آج ہی کا وہ دن تھا جب میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان سے خطبہ دے رہے تھے. میرے عزیز و حج اللہ کی عبادت ضرور ہے لیکن میرے مصطفیٰ کی یادوں میں بسی ہوئی ہے, حضور کی یادوں میں اور خوشبوؤں میں بسا ہوا وہاں پر ماحول ہے. بہرحال یہ ارکان ادا کرنے کے بعد یقیناً سعادتیں اگر اور قبولیت کی سندیں اگر کہیں ملتی ہیں تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملتی ہیں. یقیناً ایک حاجی جب رخت سفر باندھتا ہے طیبہ کی طرف, حرم کعبہ کی زیارتیں مکمل ہونے کے بعد عجیب سی کیفیت ہوتی ہے.
عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. جب وہ نکلتا ہے تو وجد میں ہوتا ہے, خوشیاں منا رہا ہوتا ہے, اور جس کے دل میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچنے کی آس لگی رہتی ہے وہ منٹ منٹ گنتا رہتا ہے, ہر گھنٹے پوچھتا رہتا ہے ابھی مدینہ کتنا باقی ہے, ابھی کتنا باقی ہے. بسوں میں بیٹھے ہوئے حاجی کلومیٹر کے بورڈ کو دیکھتے رہتے ہیں, ابھی مدینہ 200 کلومیٹر باقی رہ گیا, 150 باقی رہ گیا, 100 باقی رہ گیا. کم از کم 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے سفر کے بعد بسوں میں حاجی جب مدینے کی سرحدوں میں پہنچتے ہیں, اگر شام کا وقت ہوتا ہے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی حاجیوں کو, بلکہ پورے مدینے کی طرف نظر کرتے ہیں تو صرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے, صرف لائٹ ہی لائٹ نظر آتی ہے. لیکن اس میں بھی میں نے محسوس کیا ہے کسی حاجی کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ حضور کی مسجد کدھر ہے, بلکہ ان ہزاروں لاکھوں لائٹوں میں بھی حاجی آسانی سے پہچان لیتا ہے میرے مصطفیٰ کی مسجد نبوی نظر آ رہی ہے. تقریباً وہ ابھی 10-12 کلومیٹر دور ہی ہوتا ہے لیکن اسے مینار نظر آتے ہیں اور وہ پہچان لیتا ہے. میں نے کئی حاجیوں کو محسوس کیا ہے جو زندگی میں پہلی مرتبہ جا رہے ہیں, جنہوں نے کبھی مدینے کی وادیوں کو دیکھا نہیں, ان کو بھی آپ کچھ نہ بولیں, بس میں بیٹھے رہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ وجد میں اچھلتا ہوا کہے گا مولانا وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے کیا یہی مسجد نبوی نہیں ہے؟ ہم نے محسوس کیا کہ سچی غلامی ہو تو بڑی دور سے بھی نظر آتی ہے. میرے آقا کو پہچاننے کے لیے غلام, میرے عزیزو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی لائٹنگ دیکھ کر کے جب دور سے غلام پہچان لیتا ہے تو میدان محشر میں وہ حقیقی چہرے کو دیکھ رہا ہوگا, اس چاند سے زیادہ چمکنے والے چہرے کو دیکھے گا تو کیا امتی نہیں پہچانے گا؟ عزیزان گرامی وقار, ہم اسی آس میں جیتے ہیں کہ وہ آقا تشریف لائیں گے اور اپنے جلوہ جہاں آرا سے ہم سب کو مشرف کریں گے. مدینہ طیبہ کی حاضری یقیناً یہ ادب کی حاضری ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک خوشی کی بھی اور ایک رکت کی بھی. خوشی کی کیفیت اس لیے کہ اب جہاں مجھے اپنی زندگی میں سب سے اخیر پہنچنا ہے وہاں میں پہنچ چکا ہوں, اس سے بڑی کوئی اور بارگاہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے, اور دنیا میں ہم اس جگہ پر جب پہنچ گئے ہیں تو خوشیوں کی انتہا نہیں ہوتی, لیکن ساتھ میں ایک رکت بھی طاری ہوتی ہے. کبھی ہم اپنی طرف بھی دیکھتے ہیں, کہاں یہ گندے قدم, کہاں یہ مقدس حرم, اور بڑھنے میں کبھی پیر بوجھل ہو جاتے ہیں, آنسو نکل آتے ہیں کہ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑے ہم پر تو نہ چہرہ دکھانے کے قابل ہے نہ جسم اس طرح قابل ہے. لیکن میرے عزیزو انہی کشمکش میں ایک محب رسول جب باب السلام میں داخل ہو ہی جاتا ہے, ہزاروں کی بھیڑ میں لگی جاتا ہے, تو دل پر پھر یہ تسلی آتی ہے. کس بات کی تسلی آتی ہے؟ یہ سوچنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. جب یہ بات یاد آتی ہے تو پھر حوصلہ ہو جاتا ہے کہ تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے یا رسول اللہ, آپ کے پاس نہ آؤں تو پھر کس کے پاس جاؤں. اس لیے کہ ہم نے بچپن سے یہی سنا ہے, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے 3, کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو اسی آس کے ساتھ, یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت حوصلہ دیتے ہیں, بہت حوصلہ دیتے ہیں. کم از کم میں اپنے متعلق ضرور کہتا ہوں,
بڑی حوصلہ مندی کی یہاں پر باتیں ملتی ہیں، پھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہم پہنچتے ہیں، وہ جالیوں کا سنہرا موقع، اللہ اکبر، چاہتا تو ہر حاجی یہی ہے کہ گھنٹوں یہیں کھڑا رہ جاؤں، بلکہ ہماری تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں گڑے رہ جائیں اور روح ہماری نکل جائے، لیکن تقاضۂ فطرت یہ ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں لوگ وہاں پر منتظر ہیں میرے آقا کی ایک دید کے، ایک طلب کے، ہم سلام کر کے صرف آگے بڑھ ہی جاتے ہیں، اور اس تمنا سے جھالیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر کے ہی سنائیں تو سنیں گے، میرے آقا کا مقام تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، دروازے سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پھر آئے ہیں۔ اس بار کے سفر میں میں نے دیکھا، عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مسجد نبوی کے باہر جو صحن ہے، جو ماربل لگے ہوئے ہیں، کچھ جگہ تو ایسے ماربل ہیں جو گرمی سے گرم نہیں ہوتے، ٹھنڈے ہی رہتے ہیں، خصوصی قسم کے کچھ ماربل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو مطاف ہے وہاں پر بھی لگے اور حضور کے روضے کے آس پاس، لیکن جو بڑا صحن ہے جس میں چھتریاں ہیں، وہاں پر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنی تیز گرم ہوتے ہیں، اتنی تیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہانڈی میں چاول چڑھا دیں تو پک جائے گا۔ 50 ڈگری اس بار گرمی کی شدت تھی، میں نے جو محسوس کیا 49 ڈگری 50 ڈگری تک مدینے میں اس بار گرمی کی شدت پہنچی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 50 ڈگری کی شدت میں جب ان ماربل پر، پتھروں پر گرمی پڑتی ہوگی تو کیسی چلچلاتی ہوئی گرمی۔ میں عشاء کے وقت کی بات کر رہا ہوں، عشاء کے وقت چپل ہم دور نکال دیا کرتے، پیدل چل کر کے تھوڑی دور ہمیں جانا تھا، اتنی دیر میں ہی ہمارے تلووں کے اندر پورے عجیب سی گرمی ایسی لگی کہ بعد میں دیکھا، محسوس کیا۔ میرے عزیزوں، میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں رات کے وقت جب اتنے گرم تھے۔ اب میں حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں، ظہر کے وقت میں نے دیکھا، جانے کی ہمت نہیں تھی، دور کھڑے تھے جنت البقیع کے پاس، ایک بندے کو ہم دیکھ رہے تھے ننگے پیر پیدل انہی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا، کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے، بغیر چپل کے گیا، باب السلام میں اندر داخل ہوا، سلامی پیش کیا، وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے، سلام کرو نکل جاؤ، نکل آیا۔ باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری، لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا، دوبارہ پھر باب السلام گیا، چلتے ہوئے واپس گیا، پھر داخل ہوا، سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا، پھر اسی گرم گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا۔ کافی دیر تک دیکھتا رہا، نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا، سلام کر کے پھر آتا تھا، پھر انہی پتھروں پر۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے، پیروں کے نیچے جل جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے، لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ سچ مانو میرے عزیزوں، آنکھیں بھیگ گئیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے یاد کیا، یا رسول اللہ،
یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے۔ آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے۔ اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے، پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا، ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں۔ یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے، زخم آئے ہوں گے، لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے، میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے، کون کس حالت میں آتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے، ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی۔ مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا، پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا، چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا۔ وہ مرید، سچا مرید، حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا۔ مدینہ طیبہ، یہ اس زمانے کی بات، آج سے 700-800 سال پہلے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، نکل رہا تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا، اچانک پیر پڑا، جان بوجھ کر کے نہیں، کتا چیختا چلاتا ہوا اپنا بچاتا ہوا نکل گیا، لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مرشد نے کہا تھا لیکن انجانے میں ہوا۔ خیر، حج سے فراغت کے بعد، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا، کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے، تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا بیمار ہے، پھر اس نے اصرار کیا کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی۔ جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی، پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا، تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں، سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے، اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے۔ اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے ساتھ باقی ہے تو سب کچھ باقی ہے، اور اگر یہ نکل گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس دل میں حضور کی محبت نہیں ہوتی اس دل میں کتے رہتے ہیں، دنیا کے کتے ہیں، خنزیر ہوا کرتے ہیں۔ اس دل کو کبھی بھی اس محبت سے خالی مت کرنا۔ آج کے بعد تمنا یہی رکھو، حاجی جائے یا حاجی آئے تمہاری آنکھیں بھیگ جانا چاہیے
اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری عزت کریں، اس لیے کہ اس عظیم مقام کو دیکھ کر کے آ رہا ہے جس پر جبرائیل امین کی پہرہ داری ہوا کرتی ہے، اس عظیم دربار سے یہ لوٹ کر کے آ رہا ہے جہاں پر صبح 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں تو شام کو 70,000 فرشتے سلامی کے لیے آتے ہیں۔ وہ مقام جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ لحد جو مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگی ہوئی مٹی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جینا میرے عزیزو یہ حقیقت میں جینا ہے۔ میں نے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ وہ اپنے اشعار میں بھی یہ کہتے تھے، داغ فرقت طیبہ قلب مضمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ انہی میں انہوں نے تمنا یہ کی ہے کہ اگر حضور کے دربار میں موت آ جائے تو اے لوگوں سمجھ لو حقیقت میں وہ زندگی مل گئی، زندگی مل گئی۔ یہاں کا جینا تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جی کر کے بھی موت کی طرح ہے، مردار کی طرح لوگ جیتے ہیں، لیکن جنت البقیع کو کئی مرتبہ دیکھو تمہاری پیاس نہیں بجھتی، وہ قبرستان ہے اور اس قبرستان کو کچھ بھی سجایا نہیں گیا، صرف اور صرف ریتیلی مٹی کا قبرستان ہے، قبروں کے صحیح نشان بھی نہیں ہے، لیکن میں گھنٹوں کھڑا رہا ہوں قبرستان میں۔ جنت البقیع سچ کہوں اللہ کی قسم میں کہتا ہوں بڑے بڑے محلات سے زیادہ مجھے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لیٹا ہوا ہر کوئی قبر میں اگر کچھ دیکھ رہا ہوگا تو اس ہرے گنبد کو دیکھ رہا ہوگا، سامنے ہی گنبد خضرا ہے۔ جتنوں کو بھی وہاں لٹایا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کے پڑوس میں لٹایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں بزرگوں نے فرمایا، ایک بندے نے سوال کیا تھا اپنے پیر و مرشد سے، حضور یہ تمنا کیوں کرتے ہیں کہ بزرگوں کے دیار میں ہمیں موت آ جائے، وہاں پر ہمارا دفن ہو جائے؟ ایسی محفل لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ خاموش، میں بعد میں جواب دیتا ہوں۔ گرمی بہت تھی، آپ نے پنکھا منگوایا، فین منگوایا، گرمی بہت زیادہ تھی، محفل میں بہت سارے لوگ تھے، پنکھا لایا گیا، پنکھا لگایا گیا، جب پنکھا چلایا گیا ہوا بہت تیز آئی، ظاہر سی بات ہے حضرت کے لیے لایا گیا تھا پنکھا، لیکن سامنے جتنے تھے ان کو بھی ہوا لگ رہی تھی۔ اس مرید سے حضرت نے کہا یہ پنکھا کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے۔ کہا ہوا تو تجھے بھی لگ رہی ہے۔ کہا اسی لیے ہم تمنا کرتے ہیں بزرگوں کے دربار میں دفن ہونے کی کہ رحمتیں ان پر برس رہی ہوتی ہیں، چھینٹے ہم پر بھی پڑ جائیں۔ اور جب دوسرے بزرگوں کی بات یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے دربار میں کتنی رحمتیں برس رہی ہوں گی، کتنی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ حضور کا دربار بھی ہے، صدیق اکبر بھی وہی ہیں، فاروق اعظم بھی وہی ہیں، عثمان غنی بھی اسی جنت البقیع میں ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا بھی اسی قبرستان میں ہے، ماں عائشہ صدیقہ وہاں ہیں، حضور کی ساری ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں وہاں پر ہیں، حضور کی پھوپھیاں وہاں پر ہیں، 10,000 کے قریب صحابہ وہاں پر موجود ہیں، 1,00,000 سے زیادہ تابعین اور اولیاء وہاں پر ہیں۔ اگر اس قبرستان میں کوئی دفن ہو گیا تو اس کے وارے نیارے ہیں۔ میرے عزیزوں کیا پوچھنا اس کے لیے، اس کے وارے نیارے ہیں۔ اللہ کریم جب ہماری زندگی ختم ہونے کے قریب آئے تو ہم کو مدینے سے قریب کر دے، میرے مصطفیٰ کے دربار میں سلام پیش کرتے رہے اور ادھر سے ملک الموت کی طرف سے روح قبض کرنے کا مولا حکم عطا فرمائے۔